رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الطیبین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ میری طرف متوجہ رہیں، وقت مختصر ہے۔ اصول تفسیر کی کتابوں میں قرآن پاک کی تفسیر کے جو اصول بیان کیے جاتے ہیں اور جو معیار بیان کیے جاتے ہیں، ان میں سب سے پہلا تفسیر القرآن بالقرآن، پھر تفسیر القرآن بالحدیث ہے، پھر تفسیر القرآن باقوال الصحابہ ہے، پھر تفسیر القرآن باقوال التابعین ہے، پھر تفسیر القرآن باقوال التبع تابعین ہے، پھر تفسیر القرآن باللغت العربیہ والقواعد العربیہ ہے۔ اس طرح کے بعض نے 25 اصول بیان فرمائے، بعض نے اس سے کم بیان فرمائے، لیکن بنیادی طور پر قرآن پاک کی تفسیر کے جو اصول اور معیار ذکر کیے جاتے ہیں وہ تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی قرآن پاک کی تفسیر قرآن سے کرنا۔ دوسرے نمبر پر تفسیر القرآن بالحدیث، کہ قرآن پاک کی تفسیر حدیث پاک کے ذریعے سے کرنا۔ تیسرے نمبر پر تفسیر القرآن باقوال الصحابہ ہوتا ہے، کہ قرآن پاک کی تفسیر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اقوال سے کی جائے۔ پھر تفسیر القرآن باقوال التابعین وغیرہ ہے، کہ قرآن پاک کی تفسیر تابعین کے اقوال سے کی جائے، تبع تابعین کے اقوال سے کی جائے، لغت عربیہ کے ذریعے کی جائے، قواعد عربیہ سے کی جائے، لغت کے ذریعے سے کی جائے، صرف و نحو کے ذریعے سے کی جائے، یوں ایک سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن بنیادی اصول وہ سب کے نزدیک متفق علیہ ہیں، سب مفسرین کا اس پر اتفاق ہے، تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر قرآن سے کی جائے، حدیث پاک سے کی جائے، اقوال صحابہ سے کی جائے، اقوال تابعین سے کی جائے۔ تو کل کے سبق میں ہم نے دیکھا کہ آیت مبارکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس کی تفسیر قرآن پاک کے ذریعے سے بھی ہم نے دیکھی اور حدیث پاک کے ذریعے سے بھی دیکھی کہ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی،
اور صحابہ کے اقوال میں بھی دیکھی، بالخصوص حضرت قتادہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما، دو حضرات کے قول نقل کیے گئے۔ اور ساتھی کہتے ہیں آواز نہیں آ رہی، نہیں آ رہی۔ سپیکر والے پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ سپیکر والے عین وقت وضو کرنے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو گویا آیت مبارکہ کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال کے ذریعے بھی ہم نے دیکھ لی، اور آیت مبارکہ کی تفسیر اصحاب لغت کے حوالہ جات سے بھی ہم نے دیکھ لی۔ قرآن پاک نے بھی ہمیں سمجھایا، احادیث مبارکہ نے بھی ہمیں سمجھایا۔ ہم نے ایک حدیث دیکھی، 10 حدیثیں آگے متواتر آ رہی ہیں۔ محدثین حضرات نے ان احادیث مبارکہ کو متواتر فرمایا ہے، وہ بھی ہم دیکھ لیں گے۔ اور صحابہ کرام کے اقوال میں بھی ہم نے آیت مبارکہ، خاص طور پر لفظ خاتم النبیین، لفظ خاتم خاتم، اس کو ہم نے سمجھ لیا، اور اصحاب لغت کے ذریعے بھی ہم نے اس لفظ کو سمجھ لیا۔ سب نے بالاتفاق ہمیں بتلایا کہ خاتم النبیین کا معنی ہے آخر النبیین، انبیاء علیہم السلام میں سے سب سے آخر میں آنے والے۔ لیکن ایک طرف اہل السنت والجماعت کے تمام طبقات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین تبع تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین اور مجددین ہیں، اور ان کے بالمقابل دنیا جہان کا بدبخت ٹولہ، شقاوت سے لبریز ٹولہ، قادیانیت کا ٹولہ ہے، اور انتہائی بے انصافی، ناانصافی کے ساتھ وہ مرزا قادیانی ملعون کے ساتھ کھڑے ہو کر لفظ خاتم النبیین کا خانہ ساز ترجمہ کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی ملعون نے بھی اپنی کتابوں میں لکھ مارا کہ خاتم النبیین کا معنی آخر النبیین نہیں، خاتم النبیین کا معنی سب سے آخر میں آنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس یہ بکواس کی اور پوری دنیا جہان کے مفسرین حضرات کو ٹھکرا دیا، احادیث مبارکہ کو ٹھکرا دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا، اور کہا کہ اس کا معنی ہے نبیوں کی مہر۔ خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے نبوت ملے گی۔ نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہے بلکہ جاری ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگاتے جائیں گے وہ نبی بنتا جائے گا۔
یہ خانہ ساز ترجمہ مرزا قادیانی ملعون نے کیا، اور سارے قادیانی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر اسی ترجمے پر آ گئے۔ نہ انہوں نے قرآن پاک کو دیکھا، نہ احادیث مبارکہ کو دیکھا، نہ حضرات صحابہ کرام کو دیکھا، نہ تابعین تبع تابعین کو دیکھا، نہ امت مسلمہ کو دیکھا۔ ایک ایسے آدمی کے پیچھے جس کی نہ عقل نہ شکل، اور دنیا جہان کا ازلی و بدبخت اور ملعون کائنات اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور اسی ترجمے کو وہ الاپتے رہے۔ اور مرزا قادیانی ملعون کا بیٹا مرزا بشیر الدین ملعون، اس نے بھی اپنی تفسیر میں یہ لکھ مارا، اس کی ایک تفسیر صغیر ہے، قادیانی اس کو چھاپتے رہتے ہیں اور فری میں تقسیم کرتے رہتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ رکھ آتے ہیں۔ میں نے خود پڑھا ہے، اور یہاں بھی حوالہ تو نہیں ہے لیکن حاشیے کے اندر لکھ دیا گیا ہے۔ مرزا بشیر الدین ملعون نے خاتم النبیین کا ترجمہ کیا افضل النبیین۔ وہ کہتا ہے اس کا معنی آخری نبی نہیں ہے، اس کا معنی ہے افضل النبیین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہم السلام میں سے آخری نہیں افضل ہیں۔ ایسا ترجمہ کیا مرزا قادیانی ملعون نے، اور مرزا بشیر الدین محمود ملعون نے ایسے ترجمے کیے جو دنیا جہان کی تفسیر کی کتابوں میں یہ ترجمہ نہیں ملتا، نہ قرآن پاک سے ملتا ہے، نہ احادیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ یہ اتنی بڑی ناانصافی ہے اور بہت بڑی زیادتی ہے قرآن پر، حدیث پر، اور پوری امت مسلمہ پر، کہ آج تک ایسا ظلم کسی نے نہیں کیا، ایسی بے انصافی کسی نے نہیں کی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اکابر نے اور پوری امت مسلمہ نے قادیانیوں کو یہ چیلنج کیا، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، کہ جو ترجمہ تم لوگ کرتے ہو کہ خاتم النبیین کا معنی آخر النبیین نہیں ہے بلکہ نبیوں کی مہر ہے، اور پھر اس کی تعویل کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگاتے جائیں گے وہ نبی بنتا جائے گا۔ ہمارے اکابر نے فرمایا کہ یہ ترجمہ قرآن سے کہیں دکھا دو میل کھاتا ہو، احادیث مبارکہ میں دکھا دو، اور دنیا جہان کی کسی لغت کی کتاب میں یہ ترجمہ دکھا دو، ہم ماننے کے لیے بھی تیار ہیں اور تمہیں نقد انعام دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن آج تک قادیانیوں نے اس طرح کا ترجمہ نہیں دکھایا۔ ایسے گوز شتر ہوتا ہے ان کا، اور گیدڑ بھبکی ہوتی ہے، کہ صرف یہ وسوسہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، میدان میں نہیں آتے۔ تو الحمدللہ آپ حضرات بھی ان کو یہ چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ ترجمہ ہمیں دنیا جہان کی کسی تفسیر میں، دنیا جہان کی کسی ضعیف سے ضعیف حدیث کے ذریعے دکھا دو، اور کسی لغت کی کتاب کے ذریعے دکھا دو۔ اب آواز آ رہی ہے؟ ساتھیوں نے کہا آواز نہیں آتی۔ جی ادھر سے نہیں آتی؟ اچھا ابھی صبر کر لیں، سپیکر والے کو کہوں گا ٹھیک کر دے گا۔ اہل حق کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ ان کے سپیکر ٹھیک نہیں ہوتے۔ ایسے ہے نہیں ہے؟ شیطانی آواز کو پہنچانے کے لیے دنیا جہان کے سارے سپیکر ٹھیک ہوتے ہیں۔ گانا ہلکی آواز میں چلاتے ہیں تو سارا معاشرہ سنتا ہے۔ ان سپیکروں کو
حق بات پہنچانے کے لیے ان کا گلا دب جاتا ہے۔ بہرحال حق آواز کہیں نہیں دبتی، تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات بھی چیلنج کر سکتے ہیں قادیانیوں کو، اور بڑے سے بڑے قادیانیوں کے پوپ کو، کہ یہ ترجمہ دنیا جہان کی کسی لغت کی کتاب کے ذریعے، کسی تفسیر کے ذریعے سے ہم کو دکھا دو، ہم تمہاری بات ماننے کے لیے بھی تیار ہیں اور نقد انعام دینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ میں دل فگار آبلا پا خستہ تن سہی، لیکن میرا مزاح کے طلب تازہ دم تو ہے۔ آگے صفحہ نمبر 32 پہ آپ حضرات دیکھ لیں، اور جو کچھ میں نے عرض کیا ہے یہ آپ حضرات پڑھ لیں گے۔ قادیانی ترجمہ کے وجوہ ابطال، کہ قادیانیوں نے جو یہ ترجمہ کیا کہ خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر ہے، کیا مطلب؟ کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس پر مہر لگاتے جائیں گے وہ نبی بنتا جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا یہ ترجمہ کس حد تک صحیح ہے۔ یہ 7 نمبر تقریباً یہاں 6 نمبر درج ہیں، میں یہ نمبر آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں، ان کی روشنی میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قادیانی ترجمہ کس حد تک صحیح ہے۔ نمبر 1، اول اس لیے یہ ترجمہ باطل ہے، غلط ہے کہ یہ معنی محاورات عرب کے بالکل خلاف ہے۔ محاورات عرب یہ لغت کی کتابوں میں، تفاسیر میں اور دنیا جہان کی کتابوں میں ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں مل سکتے ہیں۔ اول اس لیے کہ یہ معنی سے مراد قادیانیوں والا محاورات عرب کے بالکل خلاف ہے، ورنہ لازم آئے گا کہ خاتم القوم اور آخر القوم کے بھی یہی معنی ہوں کہ اس کی مہر سے قوم بنتی ہے، اور خاتم المہاجرین کے یہ معنی ہوں کہ اس کی مہر سے مہاجرین بنتے ہیں۔ خاتم المہاجرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ہیں۔ اسی کتاب میں آگے عبارت آ جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ خاتم المہاجرین ہیں، اطمئن یا عم فإنک خاتم المہاجرین، اسی کتاب میں آگے آ جائے گا۔ تو پھر خاتم المہاجرین کا معنی بھی کیا ہوگا؟ مہاجرین کی مہر، کہ جس پر وہ مہر لگاتا جائے گا وہ مہاجر بنتا جائے گا۔ لیکن قادیانی خاتم القوم اور خاتم المہاجرین کا یہ ترجمہ کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ نمبر 2، مرزا قادیانی نے خاتم النبیین کا معنی کیا ہے اور ختم کرنے والا ہے نبیوں کا۔ اپنی کتاب ازالۃ الاوہام میں یہ ترجمہ کیا، ختم کرنے والا نبیوں کا۔ اللہ اکبر! ایسا جھوٹا نبی قادیانیوں کو مبارک ہو جس کی ہر بات میں جھوٹ۔ نمبر 3، مرزا قادیانی نے اپنی تحریروں میں مختلف مقامات پر لفظ خاتم کو جمع کی طرف مضاف کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے اس کی ایک مثال، میرے ساتھ
ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا، اور پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی اور بعد اس کے میں نکلا تھا۔ استاد محترم یہاں فرماتے ہیں کہ یہ نکلی نکلا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ نکلی نکلا کیا ہوتا ہے جو مرزا قادیانی کہہ رہا ہے۔ اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا، اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب تریاق القلوب میں یہ لکھا ہے کہ میں خاتم الاولاد ہوں۔ تو قادیانیوں سے پوچھا جائے خاتم الاولاد کا معنی کیا ہے؟ اولاد پر مہر لگانا، کیا مطلب کہ مرزا قادیانی کا باپ مرزا غلام مرتضیٰ اب اولاد جننے سے فارغ ہے؟ جس پر مرزا قادیانی مہر لگاتا جائے گا وہ بچہ بنتا جائے گا، لڑکا لڑکی بنتے جائیں گے۔ کیا کوئی قادیانی اس کا ترجمہ ماننے کے لیے تیار ہے؟ ماننے کے لیے تو اپنی جگہ، پھر الٹا یہ کہتے ہیں دیکھو مولوی گالیاں دیتے ہیں، مولوی بکواس کرتے ہیں۔ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے، انہی کا آئینہ ہے، ان کے آئینے میں ان کی شکل دکھاتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بات سمجھ گئے ہیں؟ آگے اب دیکھو، ایک جگہ تو مرزا قادیانی نے یہ لکھا، دوسری جگہ لکھتا ہے اپنی کتاب حقیقت الوحی میں، یہ دائیں بائیں ساتھی باتیں کرتے رہتے ہیں، خود بھی سبق نہیں سنتے اور دوسروں کو بھی نہیں سننے دیتے۔ میں ان کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں جو دائیں بائیں اور پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، سبق کو توجہ سے سنا کریں، آپ کی باتوں کی وجہ سے دوسرے ساتھیوں کے سبق میں بھی خلل آتا ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب حقیقت الوحی میں لکھا ہے، یہ بالکل صفحہ ختم ہو رہا ہے، دیکھیں، غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا، پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا، اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔ دیکھو کتنا بڑا دجل ہے، کتنا بڑا کفر ہے، اور کتنی بڑی بددیانتی ہے۔ صحابہ کرام میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والا ہو، تابعین تبع تابعین میں سے کوئی ایسا نہیں تھا، اولیاء اللہ میں سے کوئی ایسا نہیں تھا، اقطاب میں سے کوئی ایسا نہیں تھا، ابدال میں سے کوئی ایسا نہیں تھا۔ مرزا قادیانی ملعون کہتا ہے کہ صرف میں ہی ایک شخص ہوں جو اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں، اور کوئی اس کے لیے مستحق نہیں، نہ صحابہ مستحق، نہ تابعین تبع تابعین مستحق، نہ ائمہ دین مجتہدین مستحق، نہ اولیاء اللہ مستحق، نہ ابدال مستحق، نہ اقطاب مستحق۔ کتنا بڑا دجل ہے، فریب ہے اور کفر ہے مرزا قادیانی کا۔ اللہ اکبر۔ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا تھا کہ میں نے اس نوجوان قادیانی سے میں نے بات کوئی بھی نہیں کہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات کی کہ آپ آخری نبی ہیں۔ اس نے فوراً کہا کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا یا آپ کو علم نہیں ہے، علم ہے تو آپ جان کر چھپا رہے ہیں۔ یہی عبارت میں نے اس کے آگے رکھی تو سر نیچے کر گیا۔
میں نے کہا یہ کوئی مشکل عبارت نہیں ہے، یہ کوئی فلسفے کی عبارت نہیں ہے، یہ منطقیانہ عبارت نہیں ہے، اتنی گنجلک عبارت نہیں ہے، واضح الفاظ ہیں۔ غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابطال اور اقطاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا، پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا۔ میں نے کہا نبی کا نام پانے کے لیے یہ کوئی مشکل لفظ ہے جو کسی کو سمجھ نہ آئے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنا بڑا جھوٹ۔ اگر مرزا قادیانی کا اور قادیانیوں کا یہ ترجمہ مانا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے نبی بنیں گے، اور پھر مرزا قادیانی مہر کو جاری رکھ کر اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، آگے پھر مہر کو توڑ دیتا ہے، اور خود مرزائی امت میں جس نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، مرزا قادیانی ملعون نے یہ ترجمہ کر کے جھوٹے مدعیان نبوت کا پھاٹک کھول دیا۔ خود مرزائیوں میں کئی ایسے لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، قادیانیوں نے ان کو کافر کہا۔ تو مرزا قادیانی صرف اور صرف اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، گویا مرزا قادیانی کے نزدیک اور پوری دنیا کے قادیانیوں کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معنی کے لحاظ سے خاتم النبیین نہیں بلکہ خاتم النبی ہے۔ حالانکہ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے جو قادیانیوں نے بولا کہ آپ کو خاتم النبی کہا، خاتم النبیین ماننے سے انکار کر دیا، اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا۔ کیا ٹائم ہے؟ پورے آگے نمبر 5، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی عبارت ہے۔ ایک بروز محمدی جمی کمالات محمدیہ کے ساتھ آخری زمانے کے لیے مقدر تھا، سو وہ ظاہر ہو گیا، گویا اپنے آپ کو خاتم النبیین مرزا قادیانی ملعون نے ان الفاظ میں کہہ دیا۔ آگے نمبر 5 اور نمبر 6 بھی آپ حضرات دیکھ لیں گے۔ آخری میں عبارت پڑھ کر اذان ہونے والی ہے۔ قادیانیوں سے ایک سوال، اس کو ضرور غور سے دیکھیں، بڑی کام کی بات ہے۔ ایک دفعہ مناظرہ میں فقیر سے مراد استاد محترم حضرت مولانا اللہ وسعہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، ایک قادیانی سے سوال کیا کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے نبوت مل سکتی ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے نجات بھی مل سکتی ہے یا نہیں؟ قادیانی نے کہا ہو سکتی ہے۔ تو میں نے کہا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے نجات ہو سکتی ہے تو پھر مرزا قادیانی ملعون کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ چکرا گیا اور کہنے لگا نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے کہا مرزا اگر حضور کی اتباع کرے تو اسے نبوت مل جائے، اور امت محمدیہ اگر حضور کی اتباع کرے تو نجات بھی نہ ہو۔ فبہت الذی کفر وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔